دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، 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 ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، اور ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر یتیم کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ہر یتیم کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ان یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، ان یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، اور سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، چشم بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، چشم بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین، نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین، ہم
قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا، ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہم کو اس مخبر صادق پہ یقین ہے، ورنہ ہم کو اس مخبر صادق پہ یقین ہے، ورنہ آج تک کس نے ہے اللہ تعالی دیکھا، آج تک کس نے ہے اللہ تعالی دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون بموسى، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ جو مبارک سلسلہ چل رہا ہے تاریخ اسلام کا، آج ہم سب اس کی 47ویں مجلس میں جمع ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس نمبر 46 میں آپ کو یاد ہوگا کہ دور خلافت راشدہ کے چوتھے دور کا آغاز ہوا تھا، اور آپ کے سامنے بات آئی کہ اس امت کے چوتھے خلیفہ راشد کون ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس امت کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور یہ چار ہستیاں، یہ چار حضرات، یہ چار شخصیات جب ایک ساتھ مل جاتی ہے تو ان چاروں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کو کیا کہتے ہیں دوستو؟
خلفائے راشدین۔ خلافت راشدہ کا نظام چونکہ اس امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ایک نمونہ ہے، رہتی دنیا تک اگر یہ امت واقعی اپنی زندگی کو اللہ پاک کی مرضیات کے مطابق گزارنا چاہتی ہے تو آج کے مسلمان کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے معیار اور مدار اور بنیاد وہ ان ہستیوں کو بنائیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ راشد بنے جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت امت کے لیے حالات بہت ہی زیادہ سخت اور نامناسب تھے۔ باغیوں کا فتنہ پھیلا ہوا تھا اور حق اور باطل کو مشتبہ بنا کر پیش کر دیا گیا تھا۔ امت کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے کہ امت کے خلیفہ کو مظلومی کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ ایسے سخت حالات میں جنہوں نے آگے بڑھ کر امت کے انتظام کو سنبھالا اور امت کو سہارا دیا، وہی شخصیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان کی زندگی کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو کہ ولادت تا خلافت ہے۔ آپ نے پیچھے 3 خلفاء کی زندگیوں میں بھی سنا کہ ایک حصہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی خلافت کے ملنے تک کا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کیسے گزری ہے ان کی، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جو خلافت تا وفات ہوتا ہے، کہ خلافت ملنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی وفات تک کیسے گزاری۔ تو پچھلی مجلس میں بات آئی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے سے کتنے سال پہلے حضرت علی المرتضی پیدا ہوئے؟ 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کی 2 کنیتیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی، ایک ابو الحسن اور ایک ابو تراب۔ ان کے والد کا نام ابو طالب ہے، لیکن یہ ابو طالب سے مشہور ہوئے۔ ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ دیکھیں ماشاءاللہ ساتھیوں کو سبق یاد ہے۔ ابو طالب کا اصل نام تھا عبد مناف، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے گھر میں اپنے بچپن اور لڑکپن کی زندگی گزاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں آ گئی۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کا تعارف، ان کے کل 8 نکاح ہوئے، اور ہر بیوی سے ان کی کتنی اولادیں ہوئی، ان کے نام کیا تھے، یہ سب پچھلی مجلس میں ہمارے سامنے گزر چکا ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت ملنے سے پہلے 4 دور دیکھیں۔ کتنے دور دیکھیں؟ 4 دور۔ ایک دور انہوں نے عہد نبوی کا دیکھا، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں حیات رہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہے۔ پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، 2 سال 3 مہینے تقریباً وہ دور بھی حضرت علی نے ان کے ساتھ گزارا۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے، 10.5 سال خلافت کی، یہ بھی حضرت علی المرتضی نے ان کے ساتھ گزارا۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی بنے، انہوں نے تقریباً 12 سال امت کی خلافت کی، یہ دور بھی حضرت علی المرتضی نے ان کے ساتھ گزارا۔ یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے
چاروں دور دیکھے ہیں اور چاروں دوروں میں ان کا ایک نمایاں کردار رہا ہے، ایک شخصیت رہی ہے ان کی. تو آج ہم بات کریں گے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ عہد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے حضرت علی کی زندگی کیسے گزری. جی 6 باتیں ہیں دوستو. پہلی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت علی کی عمر کتنے سال تھی؟ 10 سال. یہ بات آ گئی نا، 10 سال. ان کے قبول اسلام کی بات. پھر جب اسلام قبول کر لیا، اب دوسری بات یہ کہ دعوت والی زندگی، اس لیے کہ مکی زندگی میں بہت مشکل کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی گئی ہے. سیرت اگر آپ کو یاد ہو، مکی زندگی میں تفصیل سے بات ہوئی کہ خفیہ دعوت، پھر علانیہ دعوت، پھر علانیہ دعوت مکے سے باہر، بڑے سخت مراحل گزرے. تو اس دعوت کے کام میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت کردار ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے آئے. پھر اس کے بعد جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے. کیسے گئے اس پہ بات ہوگی. مدینہ منورہ میں جہاد کی فرضیت آئی اور آپ علیہ السلام کے وفات تک جتنے غزوات ہوئے، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، تمام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. پھر جب حج فرض ہوا تو حج کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پہلے سال خود حضور علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حج کے لیے کن کو اپنی جگہ امیر بنا کے بھیجا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ امیر بن کے جماعت کو لے گئے، لیکن پیچھے سے حضرت علی گئے ہیں. پھر وہ بات آئے گی. اور چھٹی بات عہد نبوی میں ہم کریں گے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی وفات کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے تھے، ان کا کیا کردار تھا، کیا حیثیت تھی. جی پہلی بات ہم کریں گے قبول اسلام کی. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ ہر مسلمان عام طور پہ یہ بات جانتا ہے کہ جب غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری، پہلی وحی قرآن کریم کی کون سی سورت کی تھی؟ سورۃ العلق کی نا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. کتنی آیتیں اتری؟ 5 آیتیں. ان 5 آیتوں کو لے کر آپ علیہ السلام تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، اس امت کی پہلی ماں ہے، امہات المومنین میں سے. تو انہوں نے جیسے ہی آپ کی بات اور دعوت سنی تو وہ فوراً ایمان لائی. اس لیے علماء نے لکھا کہ اس میں تو کوئی رائے نہیں کہ اگر نمبر کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے کوئی سوال کرے کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کون ہے بے اعتبار نمبر کے، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اس میں تو کوئی وہ نہیں. لیکن جب ایک ترتیب بن جاتی ہے کہ بھئی ایک عورت ہے، ایک دوست ہے، ایک بچہ ہے، ایک خادم ہے، چاروں حیثیتیں الگ الگ ہیں، تو بیوی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا. دوست اور ساتھی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. خاندان کے فرد اور تربیت میں رہنے والے بچے کے اعتبار سے سب سے پہلا اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے. اور آپ کے خادم خاص اور آپ کے ساتھ رہنے والے جو آپ کے منہ بولے تھے، تو وہ جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ. یہ 4 حضرات سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اسلام میں آئے، تو ان کی عمر کتنے سال تھی؟ 10 سال. معلوم ہوا کہ شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ اگر 10 سال کا بچہ اسلام لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے اسلام اور کلمے کو اللہ نے بھی قبول کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی قبول کیا ہے. اگر آج نعوذ باللہ کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو
بالکل واضح سی بات ہے کہ پھر اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر 18 سال سے پہلے 15 سال سے پہلے کوئی کہے کہ نہیں جی کسی کا اسلام قابل قبول نہیں، معتبر نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے اسلام کی وضاحت اس کے ذمے پہ آئے گی کہ اس 10 سال کے بچے کے اسلام کے بارے میں آپ پھر کیا کہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ ہمارے ایمانی دلائل ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر فتنہ مگرمچھ کی طرح منہ کھول کے اور دانت نکال کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے شعائر اسلام کے ساتھ۔ ہمارے پاس ان صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ بار بار جو ہم عرض کرتے ہیں نا کہ بھئی آج صحابہ کے تذکرے عام ہو، یہ کم ہو گئے، ان سے محبتیں کم ہو گئی، عقیدتیں کم ہو گئی، ایمان کمزور پڑ گیا ہے دوستو۔ ان کی زندگیوں سے آپ کو ایمان کے بہت سارے دلائل ملیں گے، اور ان کی زندگیوں سے فتنوں کو خاموش کرنے کے لیے بہت سارے مسکت جوابات آپ کے پاس آئیں گے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا، اب دعوت کی بات شروع ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف یہ تھوڑی تھا کہ کچھ لوگ اسلام لے آئے اور اب اللہ کے پیغمبر خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ دین اسلام تو تحرک ہے، ایک مسلسل حرکت میں رہنے کا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 100 اور 100 سے 1000 افراد کو تیار کرنے کا۔ جہد مسلسل کا نام ہے، محنت کرنی ہے انسان کو۔ لیکن مکہ کا ماحول خالصتاً مشرکانہ، مخالفانہ، معاندانہ، سب ظلم پہ اتر آئے اور بو سونگ رہے تھے۔ جہاں محسوس ہوتا کہ کوئی اس شخص سے ملاقات کر رہا ہے، خیر نہیں تھی اس کی۔ تو سب سے پہلے جو گھر، جو جگہ منتخب ہوئی، حضور علیہ السلام نے منتخب کی کہ بھئی یہاں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ جو ہمارے پاس آئے گا اس کو دین کی دعوت دیں گے، اسلام سمجھائیں گے، محنت کریں گے، وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اس کے لیے جس گھر کا انتخاب ہوا، جس صحابی کا، اس صحابی کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ۔ آج جہاں پر صفا اور مروہ کی پٹی چل رہی ہے نا، سعی، جہاں سعی کرتے ہیں، بالکل اس صفا کی پہاڑی کے پاس ہی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، یہ نوجوان صحابی، ان کا گھر تھا۔ اور چونکہ یہ صفا کے ساتھ تھا تو آپ علیہ السلام نے حکمت کے پیش نظر کہ چونکہ ایک رش کی جگہ جب ہوتی ہے تو اس پر اتنی نظر نہیں پڑتی، اور چونکہ ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا، ہر وقت کی حکمت الگ الگ ہوتی ہے دوست۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر طے ہوا، اور ذمہ داری لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ اب غور سے سنیں کہ بھئی آپ تلاش کریں، اگر مکہ میں، حرم میں، بیت اللہ میں کوئی نیا آدمی آئے، اجنبی آدمی آئے، تو اس سے خاموشی کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو دعوت دے، تیار کریں، اور ان کو دار ارقم لے کر آئیں، جہاں اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھتے تھے۔ میں دعوت دوں گا، اس نے مان لیا ٹھیک، نہیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ آپ اپنے شہر میں کسی سے ملاقات کریں گے تو آپ کے سارے ساتھی، رشتہ دار، محلے دار دیکھیں گے آپ کس کس سے مل رہے۔ لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے ہیں 10 سال کے، لیکن اس چیز سے اللہ کے پیغمبر نے یہ فائدہ لیا کہ بھئی یہ موقع ہے، تو ان سے کہا کہ علی آپ کی طرف تو ایک لوگوں کی توجہ زیادہ نہیں جائے گی، آپ 10 سال کے بچے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ صبح کے وقت جا کر بیت اللہ میں بیٹھ جائیں، مسجد حرام میں۔ ایسا کوئی نیا آدمی، اجنبی آدمی کوئی نظر آئے تو اس سے خاموشی سے ملے، لیکن احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہماری تلاش میں ہو، اور بجائے یہ کہ آپ اس کو تیار کریں وہ آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے اور مسئلہ خراب ہو۔ مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا، لیکن یہ اتنے ذہین، ذکی اور فطین تھے کہ کوئی ایک شکایت کا موقع نہیں آیا۔ اور بہرحال تفصیلات تو سیرت میں آ چکی ہے، تو یہ ڈھونڈتے تھے۔ تو خود کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد حرام آیا، دیکھا ایک اجنبی آدمی، اور وہ پریشان سا بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی تلاش میں ہے لیکن بول نہیں پا رہا۔
اور جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے جا کے زمزم پیتا ہے، رات کھانے کا وقت ہوتا ہے زمزم پیتا ہے، اور کچھ ہے بھی نہیں۔ 2 دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، پھر تیسرے دن جا کر خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان سے پوچھا کہ لگتا ہے آپ باہر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا تعلق جو ہے وہ بنو غفار قبیلے سے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، یہ وہ تھے، اور ان کو پتہ چلا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، لیکن وہ مکہ میں ہیں اور مکہ والے جو ہے ان کے دشمن بنے ہوئے، تو ان سے ملاقات آسان نہیں، تو یہ آ تو گئے لیکن کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ کے پیغمبر کون ہے، تو خاموشی سے تلاش کرتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کی تلاش میں ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے صرف ساری بات کھول دی کہ بھئی میں اس طرح اللہ کے آخری پیغمبر کا سن کر آیا ہوں، تو مجھے کوئی ان تک پہنچا دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے آئیں، اور یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم ساتھ چل رہے ہیں، میں اپنے راستے پر، آپ اپنے کام سے، کوئی خطرہ مجھے محسوس ہوگا تو میں جھک جاؤں گا، جیسے میں اپنے جوتے باندھ رہا ہوں، تسمے، جیسے جوتے کے تسمے کھل جائیں نا، تو میں اسے جھک جاؤں گا کہ جیسے میں اپنے تسمے باندھ رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آگے کوئی خطرہ ہے تو راستہ تبدیل کر دیں گے آپ۔ پوری ایک ترتیب دی۔ خیر ان کو ساتھ لیا اور خاموشی سے ہوتے ہوتے ان کو دار ارقم لے گئے، جہاں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی مجلس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں۔ پھر اپنے قبیلے غفار پر محنت کی، اور بڑے واقعات ہیں بہرحال۔ تو اس دعوت کے عرصے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمات اور بہت بڑا کردار رہا ہے۔ تیسری بات ہے ہجرت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تکلیفیں بڑھ گئی حد سے زیادہ مشرکین مکہ کی طرف سے، تو اللہ کے پیغمبر کو اجازت ملی کہ آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، لیکن آسان نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تلواریں لے کر آپ کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے رات کے اندھیرے میں۔ وہ سفر ہجرت کا تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہے، لیکن جب جانے لگے تو کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور جتنی مکہ والوں کی امانتیں تھیں وہ ان کے حوالے کی۔ دیکھیں اس دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ وہ شخصیت کہ اپنے لوگ ان کی دشمنی پہ اترے ہوئے، تلواریں لے کر ان کے قتل کے در پہ، لیکن وہی شخصیت ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہی، کسی کی امانت ضائع نہیں ہو جائے۔ کہا علی ہم نکل جائیں گے اور آپ میرے بستر پہ آرام فرما لیں، صبح جب ہوگی تو یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو دے دیں، پھر آپ بھی خاموشی سے آ جائیں گے۔ اب اس کیفیت میں کہ وہ بستر کے جس پر اگر پتہ چل جائے مشرکین کو تو وہ ڈائریکٹ تلوار چلانی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اس جگہ پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور تیار ہونا، یہ اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے کہ جو واقعی اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا چکا ہو، تیار ہو چکا ہو۔ تو ہجرت کی رات آپ علیہ السلام کے بستر پہ آرام فرما ہو گئے، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی، پھر خاموشی سے اکیلے جو ہے ہوتے 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 یہ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے ہجرت۔ اب مدینہ منورہ جب یہ آئے، دیکھیں آگے یہ وہ راستہ ہے پیچھے، یہ مکہ مکرمہ سے، یہ اس راستے کی نشاندہی ہے جس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کے بھی 2-3 راستے ہیں۔ ایک تو آج کل کا معروف راستہ ہے اور علماء نے لکھا یہ طریق الہجرہ ہے، اسی پہ ہجرت ہوئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک راستہ چل رہا ہے جو بعض جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ طریق الہجرہ ہے۔ بہرحال تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتے چلتے ہوتے ہوتے بالآخر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ جی مدینہ منورہ جا کر
چونکہ پھر ان کا نکاح آپ علیہ السلام کی چوتھے نمبر کی صاحبزادی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، تو مسجد نبوی شریف کے ساتھ اس جانب مشرقی جانب جو ہے یہ حجرے بنائے گئے ازواج مطہرات کے، اور ان میں سے جو حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا اس کے بالکل متصل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بنایا گیا، اور پھر آخری وقت تک حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی حجرہ مبارکہ کے اندر زندگی گزاری ہے دوستو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے آخری ایام گزرے، اور اسی جگہ آپ علیہ السلام آرام فرما ہے۔ آج تک امت جا کر درود و سلام جو پیش کرتی ہے وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جی، اب جہاد کی فرضیت آ گئی ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ تمام صحابہ بلا شبہ شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھر نمایاں شان ہے، اللہ نے ان کو ایک بڑی خصوصیت دی تھی، تو جہاد کے جتنے مواقع ہیں اس میں کہیں پر یہ پیچھے نہیں رہے۔ جی دیکھیں، یہ دیکھیں آپ علیہ السلام کے مدنی زندگی کے جتنے سال ہیں، سن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور پھر 11ویں سال میں آپ وفات پا گئے۔ پہلے سال کوئی غزوہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، دوسرے سال جہاد کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے جو غزوات ہیں یہ سن 2 ہجری میں، یہ 3 میں، یہ 4 میں، یہ 5 میں، یہ 6 میں، یہ 7 میں، یہ 8 میں، یہ 9 میں، 10 میں حجۃ الوداع ہوا، اور 11 میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اس نقشے میں جتنے غزوات ہیں ان تمام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، کسی میں پیچھے نہیں۔ ان میں سے جو خاص خاص بڑے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سن 2 ہجری کا سب سے بڑا اور تاریخی غزوہ غزوہ بدر ہے، جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ ہے نا۔ اس بدر کے معرکے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریک تھے، اور چونکہ بدر کے جتنے شرکاء تھے سب کے ساتھ اللہ پاک نے رضامندی کا، جنت کا وعدہ فرمایا، اور یہاں تک ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شرکاء بدر کچھ بھی کر لے اللہ پاک ان سب کو معافی دے چکے ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اس بدر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سن 3 ہجری کا جو سب سے بڑا معرکہ ہوا ہے، آگے چلیں، وہ کون سا ہے دوستو؟ احد کا ہے۔ یہ چونکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ احد بالکل مدینہ منورہ کے ساتھ ہے، اب تو شہر کے اندر ہے تقریباً۔ اگر آپ مسجد نبوی شریف کے صحن میں کھڑے ہو تو احد کا پہاڑ نظر آتا ہے نا۔ تو اس احد کے اندر جب ابتداً غزوہ ہوا تو مسلمان غالب آئے، کافر سامان چھوڑ کر، چیزیں چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور اس میں تھوڑی سی جس کو کہا جائے کہ ایک چند صحابہ اکرام سے بات کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی، اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ اس ٹیلے سے گھوم کر آئے، جبل رمات جس کو کہتے ہیں، احد کے مقام پہ، اور وہاں سے اتر کر میدان بالکل پلٹ گیا۔ جہاں مسلمان کامیاب تھے اسی جگہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام کو بھی اس میں زخم آئے، اور ایک گڑھا کافروں نے کھودا تھا جان بوجھ کر، ایک گڑھا، اور اس کے اوپر ایسے جو ہے وہ گھاس ڈال دی تھی۔ ان کو اندازہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے لیے یہاں خیمہ لگایا جائے گا، تو آپ علیہ السلام جا رہے تھے اور اس گڑھے میں آپ کا پیر پڑ گیا اور آپ اس میں گر پڑے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بڑے زخمی ہو گئے۔ تو اس گڑھے سے آپ کو سہارا دے کر باہر نکالنے والے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہے اس موقع پر بھی۔ بہرحال اس موقع پہ بھی ان کا بڑا کردار رہا۔ اس کے بعد سن 5 ہجری کا جو سب سے بڑا معرکہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا ہے، آپ نے سنا ہے۔ احزاب اور خندق ایک ہی ہے دوستو، الگ نہیں ہے۔ اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ احزاب کہتے ہیں جماعتوں کو، پورا عالم کفر
وہ جمع ہو کر آیا اور مدینہ منورہ کو گھیر لیا. تو ایسے موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودتے ہیں. خندق کھودی گئی جس کی وجہ سے کافر سامنے رہ گئے اور صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرف رہ گئے. اس موقع پر کافروں کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ایک سردار تھا جو اپنے آپ کو کچھ کہتا تھا. اس کا نام تھا عمرو ابن عبد ود. عمرو ابن عبد ود اس کا نام تھا، اور یہ ناقابل تسخیر تھا، یعنی جس کو کہا جائے کہ کسی نے اس کو کبھی شکست نہیں دی تھی. اس نے آواز لگائی کہ حل من مبارز، ہے کوئی مسلمانوں میں جو مجھ سے مقابلہ کر لے؟ تو آواز کی دیر تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ یہ چونکہ بالکل نوعمر تھے، عمرو ابن عبد ود بڑے ڈیل ڈول کا، بڑی عمر کا، کہا کہ نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام علی ہے، بنو ہاشم میں سے. کہا نہیں ہماری تو رشتہ داری ہے آپس میں. عربوں میں رشتہ داریوں کا ایک پاس ہوتا تھا. کہا رشتہ داری کے اعتبار سے تم میرے بھتیجے بنتے ہو تو میں تو نہیں لڑتا ہوں تم سے. انہوں نے کہا میں تو لڑوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا یہ جواب سن کر اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، عمرو ابن عبد ود کو. اور یہ غصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جب بڑھنے لگا تو اس نے کیا کیا، اپنے گھوڑے کے پیر اور اس کی ناک کاٹ دی عمرو ابن عبد ود نے. یہ اس زمانے کی ایک جاہلیت کی ایک بہادری تھی کہ جو آدمی یہ سمجھانا چاہتا کہ بھئی واپسی کی ساری کشتیاں جلا چکا ہوں. بھئی آج تو انسان کسی تکلیف کے کام میں جائے گا تو پیچھے بار بار مڑ کے دیکھتا ہے نا کہ بھئی گاڑی اور موٹر سائیکل تیار کھڑی ہوئی ہے تاکہ جانا پڑے تو ریورس کر سکوں اس کو. تو اس نے پیر کاٹ دیے، گھوڑے کی ناک کاٹ دی، یعنی یہ واضح کیا کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں. اور پھر کہا کہ اب آؤ. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وار کیا ہے اور اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو غزوہ احزاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا کردار تھا. اس کے بعد اگلے سال جو ہے وہ حدیبیہ سن 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا. خیبر یہ بڑا مشہور ہے اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر باہر ایک جگہ ہے. خیبر یہود کی خاص جگہ ہے. یہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور یہ لوگ قلعوں میں بند ہو گئے. یہودی ایک محاصرہ ہوا. آپ نے فرمایا کل میں اپنا جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ پاک بھی محبت کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا. سب انتظار میں تھے کہ کس کا نام آتا ہے. اگلے دن جب ہوا فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ان کو آشوب چشم ہے. آنکھیں جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں بھئی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، جیسے آنکھیں سوج جاتی ہیں نا، لال ہو جاتی. تو ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی بہت زیادہ. یہ خیمے میں سو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤں. تو آپ کو لایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لگایا. تو فرماتے تھے اس دن کے بعد سے جو میری آنکھوں میں ٹھنڈک آئی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، آپ کے لعاب مبارک کی برکت. تو آپ نے ان کو جھنڈا دیا. خیبر کے اندر یہود کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس کا نام تھا مرحب، اور یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا. تو یہ مرحب نکلا تلوار لے کر اور کہا کہ ہے میرے مقابلے کا آ جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. تو اس نے کہا یہ میں بچوں سے نہیں لڑتا ہوں، اور کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل محرب. کا پورا خیبر کا علاقہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحے سے لیس ہوں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. شاعر تھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فی البدیہہ جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. کہ میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں کہ میرے چہرے کو دیکھ کر دشمن ڈر جاتا. تو اس کو اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو جس کو ہلکا لے رہا ہوں اتنا ہلکا نہیں ہے. خیر ان کا مقابلہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مرحب کو بھی قتل کر دیا. جی اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ ہوا.
آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلیں، یہ ہے، یہ تو خیبر کا جو علاقہ بات ہوئی نا ابھی دوستو آپ کے سامنے، یہ خیبر کے علاقے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ خیبر کی وادی ہے، جو صحابہ یہاں شہید ہوئے وہ یہاں پر ہے. یہ مدینہ منورہ سے خیبر کا راستہ ہے. جی آگے ہے. پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے صحابہ اکرام کے ساتھ. جی آگے. یہ مدینہ منورہ سے راستہ آیا ہے مکہ مکرمہ. اعلی مکہ لکھا ہے، ایک اونچی جگہ ہے، ایک نشیبی جگہ ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہاں ایک واقعہ پیش آیا، میں بالکل اختصار سے عرض کرتا ہوں. یہ کیا لکھا ہوا ہے دوستو؟ جی خاخ. کیا لکھا ہوا ہے؟ پورا نام ہے روضہ خاخ. خاخ علاقہ ہے، اس میں ایک باغ ہے، عربی میں باغ کو روضہ کہتے ہیں. روضہ خاخ ایک جگہ ہے. ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو بالکل اس معاملے کو پوشیدہ رکھا، خفیہ رکھا. اتنا خفیہ رکھا کہ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ اپنے رفیق خاص اور رفیق حضر و سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شروع میں نہیں بتایا. لیکن ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں. ان کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے، خیر تفصیلی واقعہ ہے. انہوں نے ایک خط لکھ کر مکہ والوں کو روانہ کیا اور ان کو کہا خیر منا اللہ کے پیغمبر 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے، یعنی پہلے سے بات کھل جائے گی، یہ نقصان تھا. اور یہ خط ایک عورت کو دیا کہ بھئی تم یہ خط مکہ پہنچا دو، تمہیں اتنا اتنا انعام ملے گا. وہ عورت تھی مغنیہ، گانا گانے والی عورت، میراثی عورت تھی. اس نے کیا کیا، وہ خط لے کر اپنے بال کھولے اور جس عورت جیسے چٹیاں بناتی ہے نا جہاں پر، اس چٹیا کی جگہ پہ بال کو چھپا کے پھر اوپر سے بال باندھ دیے تاکہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ بھئی خط چلا گیا ہے اور مکہ پہنچنے والا ہے. آپ نے 3 صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا تم جاؤ گے، خاخ کے مقام پر ایک اونٹ جا رہا ہوگا، اس پہ ایک عورت ہوگی، عورت کے پاس خط ہے، وہ لاکھ انکار کرے گی لیکن خط ہے، وہ خط لے کے آؤ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور یہ 3 حضرات اونٹ پہ بیٹھ کے آئے. دیکھا ایک اونٹ ہے اور اس پہ عورت ہے اور وہ مغنیہ ہے، سب جانتے تھے. اس کے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خط نکالو. اس نے کہا میرے پاس تو خط نہیں ہے، دیکھ لو میرا یہ سامان ہے، یہ سب کچھ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا، خط تو ہے، خط نکال دو ورنہ یہ کہ پھر ہم تلاشی لیں گے، اس میں ہم آزاد ہوں گے. تو پھر اس نے مجبور ہو کر اپنے بال کھولنا شروع کیے، بڑی فنکاری کے ساتھ وہ بال باندھے تھے، وہاں سے خط نکالا اور خیر وہ خط سامنے آیا اور پھر بہرحال جو معاملہ تھا وہ ہوا. تو یہ اس خاخ کی طرف اشارہ ہے. جی یہ ہے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ ذوالحلیفہ کے مقام پہ رکے اور پھر یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. جب داخل ہوئے تو مکہ والوں کو خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج، لیکن آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا. جی یہ ہے دوستو حجۃ الوداع. 10 ہجری میں حج فرض ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں گئے پہلے سال خود نہیں گئے، اور نہ جانے کی 2 وجوہات تھی دوستو، بات کو سمجھیں، بڑی اہم بات ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت تک مشرکین بھی پوری دنیا سے آ کر حج کرتے تھے، منع نہیں تھا، وہ بھی اپنے ایک ترتیب اور سوچ کے اعتبار سے طواف کرتے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں تھی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ آ کے ننگا طواف کرتے تھے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ کہتے تھے بھئی جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا اس میں اللہ کے گھر کیسے آ جائیں، یہ ان کی منطق تھی. تو ننگا طواف تھا. یہ دونوں باتیں آپ علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھی کہ آپ حج ادا کریں تو مشرک بھی ہو اور ننگے لوگ بھی ہو. پہلے سال اللہ نے فرمایا آپ نہیں جائیں.
تو اس سال امیر بنایا کن کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، وہ چلے گئے، اور جب حج کے لیے منا پہنچے تو دیکھا پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آواز دے رہے تھے کہ بھئی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام آیا ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 پیغام ہے، آج اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور آج کے بعد کوئی بیت اللہ میں ننگے حالت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ 2 پیغام لے کر جانے والے صحابی کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ تو امیر الحج تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، لیکن سفیر پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جی آگے، یہ حجۃ الوداع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں نہیں تھے، یمن میں تھے۔ آپ کو حضور علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، لیکن جب حج کے لیے آئے تو پیغام بھیجا کہ علی تم بھی آ جاؤ تاکہ ہم حج کر لیں۔ یہ یمن سے آئے حج کے لیے، اور جب آپ علیہ السلام سے ملے آپ نے فرمایا علی آپ نے کون سا احرام باندھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو آپ کا ہے وہ میرا ہے، میں بھی وہی نیت کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرا تو قران ہے، میں اس احرام میں عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی وہی حج کروں گا۔ تو اس حج میں آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ جی یہ لکھا ہے دوستوں موقع غدیر خم۔ اب یہ بات ہے بہت اہم لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس، میں بالکل اختصار سے آپ کو 2 منٹوں میں بات سمجھاتا ہوں۔ غدیر کہتے ہیں تالاب کو۔ تالاب جانتے ہیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ پانی کا ہوتا ہے۔ خم ایک قریہ تھی، بستی، ایک گاؤں کا تھا، نام تھا خم۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا پانی کا تالاب تھا تو اس کو کہتے تھے غدیر خم۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں یہ تالاب آتا ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم۔ آپ نے ایک بڑی مشہور روایت جو میں نے پہلے پچھلی مجلس میں بھی پڑھی، حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سنی، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا۔ اس کو لے کر لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شان مقام اور مرتبے میں کسی کے کہنے سے اونچ نیچ سے کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ نے ان کو جو مقام دینا تھا وہ اس کو پا چکے ہیں۔ لیکن آپ نے حضرت علی کے لیے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا۔ اب ہمارے معاشرے میں لفظ مولا جب بولتے ہیں تو ایک کانسیپٹ اور ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی مولا کے معنی تو مددگار کے ہے نا، مولا تو ایک خاص مقام ہے اور مددگار کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کو لے کر بہت سارے لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا اور کہا دیکھیں کسی کے لیے لفظ مولا نہیں ہے، اور اگر یہ لفظ آیا ہے تو یہ صرف کس کے لیے آیا؟ حضرت، اگرچہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک اور صحابی ہے حضرت زبیر ابن العوام، ان کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے لفظ مولا کو استعمال فرمایا ہے۔ تو اگر حضرت علی کے لیے مولا اس معنی میں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں تو حضرت زبیر ابن عوام کیوں نہیں؟ وہ بھی تو ہے نا، لیکن یہ باتیں پتہ نہیں، وہ چیزیں پتہ ہے جو ماحول سے سن لی گئی۔ اس غدیر خم پہ پہنچ کر آپ رکے وضو کے لیے، پانی پینے کے لیے۔ آپ کو یہ مسئلہ اب سمجھ آ جائے کیا ہوا۔ انسان ہے نا، یہاں پر ایک صحابی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی بات پہ بحث ہو گئی، ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی بہت نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، عالم ہے، شیخ الکل ہے، شیخ الاسلام ہے، سب کچھ ہے، غصہ تو اس کو بھی آ سکتا ہے نا، لیکن بڑوں کی لڑائی کی حدود ہوتی ہے، وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو 2 حضرات کی بحث ہو گئی، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن کا سفر کر کے آئے تھے اتنا لمبا، اور پھر وہ جو صحابی تھے وہ ذرا بولنے میں طاقتور تھے، آواز اونچی تھی، یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ذرا محسوس ہوئی کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنی باتیں انہوں نے سنا دی۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ علیہ السلام نے یہ جملہ اس غدیر خم کے موقع پہ فرمایا کہ دیکھو میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، تو اگر کوئی مجھ سے دوستی رکھتا ہے تو اس کو علی سے دوستی رکھنی پڑے گی۔ یہ بات فرما کے سمجھانا کس کو مقصود تھا؟ اس صحابی کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے الجھ رہے تھے۔ اتنی سی بات ہے، تو اس سے کیا کچھ جو ہے وہ انسان اس کو پہاڑ بنا لے کہ بھئی یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں بہرحال اپنی جگہ پر، لیکن غدیر خم کے موقع پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی۔ بعض حضرات نے اس لفظ کو لے کے کہا کہ دیکھیں لفظ مولا سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس امت کی عمارت اور خلافت کا حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ، ورنہ کسی اور کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ بات کو سمجھے دوستو، اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے نائب کا اعلان کرنا تھا تو آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، کہ اہم اعلان کے لیے انسان چھوٹی مجلس دیکھتا ہے یا بڑی مجلس دیکھتا ہے؟ بڑی مجلس۔ تو حجۃ الوداع کے لاکھوں کے مجمع میں یہ اعلان تو آپ کو وہاں فرمانا چاہیے تھا۔ آپ نے 3 خطبے اپنے حج کے موقع پر دیے، 7 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ۔ اگر اپنے نائب کا اعلان کرنا تھا تو پھر وہاں پہ ہو جاتا، تو وہاں نہیں ہوا۔ ایک تالاب پر پانی پیتے ہوئے 2 حضرات میں بحث ہو گئی، وہاں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور کہا بھائی اللہ کے پیغمبر اپنے نائب کا اعلان کر لیں۔ تو ایک تو یہ چیز عقل نہیں مانتی۔ دوسری اہم بات تو آپ حضرات سمجھ جائیں گے، انسان جس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے نا دنیا میں، اس کو اپنی زندگی میں آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بیٹوں میں ایک کو آگے بڑھا دیتا ہے، کام حوالے کر دیتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اس بیٹے نے آنا ہے۔ تو اس امت کے 2 اجتماعی اعمال ہیں، نماز اور حج۔ تو حضور علیہ السلام پر جب حج فرض ہوا تو آپ نے حج کا امیر کن کو بنایا؟ بکر صدیق رضی اللہ۔ جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے، 17 نمازوں کی امامت آپ کے مصلی پہ کس نے کرائی؟ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات دوستو؟ یہ چیزیں واضح ہیں دوستو، اس لیے ان باتوں میں الجھ کر آج کل فتنوں کا دور ہے، ہر آدمی ایک فتنہ بناتا ہے کہ نعوذ باللہ ان مبارک ہستیوں کی عقیدت احترام دلوں سے نکل جائے۔ تو ان مراتب کا لحاظ کرنا، ان کی محبت رکھنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ جی، سن 11 ہجری آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی آگے، وفات کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے سب سے قریبی رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، چچزاد بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، بچپن سے آپ کی تربیت میں رہے، لہٰذا آپ کے انتقال کے بعد سے لے کر آپ کی تجہیز، آپ کی تکفین، آپ کی تدفین، سب چیزوں میں سب سے زیادہ اور اول نمبر پر شریک رہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور اس شرکت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا فرد جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، پردے کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان تمام مراحل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ آخر تک شریک رہے۔ یہ عہد نبوی تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ جی، اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عہد صدیقی پہ بات کریں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام